بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے۔ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پر ان کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کی دعا سے مشرف اور مخصوص فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی عمر، مال اور اولاد میں عظیم برکت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی، اور ان کی سلبی یعنی حقیقی اولاد کی تعداد 100 کو پہنچی ہے، جن میں سے 73 مرد تھے اور باقی عورتیں، اور ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا۔ یہ دنیا کی برکات تھیں جو بطفیل دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئیں۔ باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر حافظ الحدیث ہیں۔ انہوں نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے کہ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الثواب میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمائیے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا، باخدا یقیناً میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بھی بدرجہ بہتر چیزیں دیکھیں، اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالی شانہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔ اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت، پوست اور خون قیامت کے دن یہ ساری چیزیں اس کے ترازوئے عمل میں ہوں گی۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے گا، پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ نہ ثواب کا مستحق ہے اور نہ ہی عذاب کا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام اور شہرت کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اے حجاج تیرے گھوڑے اس قسم میں داخل ہیں۔ حجاج بن یوسف یہ بات سن کر بھڑک اٹھا اور اس کے غصہ کی بھٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، جو خدمت تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا، نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے، اس کی پاسداری نہ ہوتی تو نہیں معلوم کہ آج تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی ستوت سے خوف ہے، نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا، تجھے ہرگز نہیں سکھاؤں گا، باخدا تو اس کا اہل ہی نہیں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو ابان جو آپ رضی اللہ عنہ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت انس نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟
عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہے تھے، مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں۔ فرمایا ہاں تجھے سکھاتا ہوں، تو ہی اس کا اہل ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ تجھ سے راضی ہوں۔ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالیٰ و سبحانہ و تقدس تمام آفات سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اتانی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام کی برکت ہو میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ کے نام کی برکت ہو میرے بال بچوں پر اور میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہو اس چیز پر جو اس نے مجھے بخشی۔ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ بالکل شریک نہیں کرتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس چیز سے میں ڈرتا ہوں اور جس کے شر سے مجھے اندیشہ ہے، غالب ہے، تیری حمایت کرنے والا اور بڑی ہے تیری تعریف، اور نہیں ہے کوئی حاکم تیرے سوا۔ الہی میں تیرے ذریعے پناہ پکڑتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ہر سرکش شیاطین سے، ہر ظالم کے سرکش شر سے۔ پس اگر وہ باز نہ آئیں تو کہہ کافی ہے مجھے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اس پر ہی میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک عرش عظیم ہے۔ بے شک میرا پروردگار ہے، اللہ ہے جس نے اتاری ہے کتاب اور وہ کام بناتا ہے نیک بندوں کے۔